ہمارے گاؤں میں بھی ٹیلی ویژن سیٹ آ گیا ہے۔ ٹرانزسٹر سے جو کسر پوری نہیں ہوئی تھی وہ صرف ایک ٹیلی ویژن سیٹ نے پوری کر دی ہے۔ ہمارے لڑکے شہروں میں جا جا کر شہری فیشن میں رنگے گئے ہیں۔ لڑکیاں محفوظ تھیں لیکن ٹیلی ویژن شہری بے حیائی کو ہمارے گاؤں میں لے آیا ہے، جس سے اب لڑکیاں بھی محفوظ نہیں رہیں۔ جس گھر میں ٹیلی ویژن سیٹ ہے وہ رات کو سینما ہال بنا ہوا ہوتا ہے، پروگرام انگریزی کا ہو، اردو یا پنجابی کا، بے حیائی ایک جیسی ہوتی ہے۔ میں اور میرے بوڑھے دوست گاؤں سے بھاگ کر کہاں جائیں؟ کبھی کبھی ہم بھاگ جاتے ہیں اور اپنے ماضی میں جا پناہ لیتے ہیں۔ کوئی ایک مہینہ گزرا، ایک لڑکا ماضی کا ایک واقعہ یاد دلا گیا ہے۔ میں آپ کو واعظ نہیں سناؤں گا، یہ واقعہ سن لیں اور اپنے بچوں کو بھی سنا دیں۔ ایک وقت تھا کہ میں اپنے لڑک پن اور جوانی کے واقعات میں اس طرح سنایا کرتا تھا جیسے لطیفے سنائے جاتے ہیں۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے یہ واقعات دردناک بنتے جا رہے ہیں۔ اس درد کی وجہ یہ نہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے جوانی کی باتیں یاد آتی ہیں تو دکھ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں اور شاید سارے پاکستان میں اس مردانگی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو ہمارا فخر اور ہمارا غرور ہوا کرتی تھی۔ میرے لڑک پن میں مردانگی ایسے ہی تھی جیسے لباس۔ لوگ لباس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے جتنی مردانگی یعنی مردانہ وقار کو۔ مگر آج کل کے لڑکوں کو دیکھتا ہوں تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے لباس اور زیبائش کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی ہے کہ مردانگی بھول گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں 1 سال سے خاموش ہوں، آپ کو کوئی واقعہ نہیں سنایا۔ سوچتا ہوں کہ ہمارے نوجوان سامعین سن کر مذاق اڑاتے ہوں گے کہ یہ بڈھا 50 سال پرانی کہانیاں سنا کر بڑا خوش ہوتا ہوگا کہ لوگ اسے ہیرو کہیں گے۔ نہیں جناب نہیں، میں محمد علی، وحید مراد اور دلیپ کمار نہیں۔ ہمارے وقتوں میں ہر کوئی ہیرو ہوتا تھا، لیکن فلموں کا نہیں، روزمرہ زندگی کا ہیرو۔ ایسا ہی ایک ہیرو مجھے آج کی نسل کا یہ ہیرو دیکھ کر یاد آ گیا، جو میرے گاؤں کا ہی ایک لڑکا ہے۔ تقریباً 1 مہینہ گزرا، میں نے 17-18 سال کی عمر کے ایک لڑکے کو اپنے گاؤں میں دیکھا۔ میری طرف اس کی پیٹھ تھی، اس کے سر کے بال گردن سے نیچے تک آئے ہوئے تھے، اس کے کان بھی ڈھکے ہوئے تھے۔ میں سمجھا کہ کسی کے گھر شہر سے مہمان آیا ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ مجھے کسی کا مہمان ہی لگا۔ اس کی کلمیں ہونٹوں تک پہنچی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی ہاتھ آگے کیا اور کہا، السلام علیکم بابا جی۔ تب میں نے اسے پہچانا، وہ میرے ایک گہرے دوست اور میری شکاری ٹیم کے سرگرم رکن راجہ دلاور خان کا پوتا تھا۔ اسی سال راولپنڈی کے کسی کالج میں داخل ہوا ہے۔ اس لڑکے کو دیکھ کر مجھے راجہ دلاور خان کا لڑک پن اور جوانی یاد آ گئی۔ اس کے جسم سے اس لڑکے کے سائز کے 6 لڑکے نکلتے تھے۔ اس دادے کے پوتے کا یہ حال تھا کہ شہر کے ماحول نے، فلموں نے اور بے حیائی نے اس کا جسم کھا لیا تھا۔ دبلا پتلا چھوٹے سے قد کا لڑکا شہر سے بھوت بن کر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر دکھ یہ ہوا کہ ہمارا گاؤں، جس میں کشمیر کی جنگ، ستمبر 1965 کی جنگ اور دسمبر 1971 کی جنگ کے شہید دفن ہیں، اب دفن کرنے کے لیے اور شہید کہاں سے لائے گا؟ پاکستان کے رکھوالے کہاں سے آئیں گے؟ اس لڑکے نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا تو ایسے لگا جیسے کسی لڑکی نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا ہو۔ اس ہاتھ پر گوشت نہیں تھا، اس میں جان نہیں تھی، اس میں حرارت نہیں تھی۔ میں نے دوسرا ہاتھ اس کے سر پر پھیرنے کے لیے اوپر کیا مگر ہاتھ واپس آ گیا۔ مجھے اس کے بالوں سے گھن آئی، جیسے اس مرد نے کسی لڑکی کے بال اپنے سر پر چپکا لیے تھے۔ میں رسمی طور پر اسے دعائیں دیتا آگے چلا گیا۔ میری شکاری پارٹی کا ایک ہی آدمی راجہ شہباز خان زندہ ہے، باقی سب رخصت ہو گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ میں پہلے رخصت ہوتا ہوں یا شہباز خان۔ میں ٹہلتا ٹہلتا شہباز کے گھر تک چلا گیا، اسے آواز دے کر باہر نکالا اور ہم دونوں قبرستان کی طرف نکل گئے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے خانو کا پوتا دیکھا ہے؟ راجہ دلاور خان کو ہم خانو کہا کرتے تھے، شہباز خان کو باز اور مجھے سابو کہا کرتے تھے۔ خانو کا نام سن کر شہباز نے سر ہلایا اور بوڑھی آواز میں کہا، ابھی معلوم نہیں، خدا اور کیا کچھ دکھائے گا۔ ہم قبرستان میں چلے گئے، اپنے ان دوستوں کی قبریں جھاڑیں جو ہمارے ساتھ جوانی میں کتوں کا شکار کھیلتے مارے گئے تھے، اور ان کی بھی جو زندگی کی راہ پر ہمارے ساتھ چلتے ایک ایک کر کے قبرستان میں جا سوئے۔ ان میں دلاور خان کی قبر بھی ہے۔ میں اور شہباز اس کی قبر کے قریب کھڑے ہو گئے اور میری یادیں مجھے بہت دور پیچھے لے گئیں۔ اس وقت میری عمر 20 سال اور کچھ مہینے اور دلاور کی عمر مجھ سے شاید 1 آدھ سال زیادہ تھی۔ ہم شکار کو نکلے،
ہمارے ساتھ 11 کتے تھے اور لڑکوں کی تعداد 14 تھی۔ اس روز ہم نے ایسے علاقے میں جانے کا پروگرام بنایا تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں چڑیلیں رہتی ہیں اور وہاں جنوں کی ایک ایسی نسل رہتی ہے جو کبھی کبھی 2 فٹ قد کے انسانوں کے روپ میں نظر آتی ہے۔ وہ علاقہ اتنا خطرناک سمجھا جاتا تھا کہ دن کے وقت وہی انسان ادھر سے گزرتا تھا جو بھولے بھٹکے وہاں چلا گیا ہو یا پھر کسی مجبوری کی وجہ سے اسے وہاں سے گزرنا پڑے۔ لوگ سناتے تھے کہ دن کے وقت اگر کوئی وہاں سے گزرے تو نہایت خوبصورت اور جوان لڑکیاں دیہاتی لباس میں اسے روک لیتی ہیں اور اتنا اچھا سلوک کرتی ہیں کہ وہ آدمی ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ وہ لڑکیاں اس کے ساتھ بڑی اچھی اچھی باتیں بھی کرتی ہیں۔ ایک لڑکی چلی جاتی ہے اور پراٹھے اور میٹھا دودھ لے کر آتی ہے۔ ناواقف آدمی دودھ پی لیتا ہے اور مر جاتا ہے، پھر اس کی لاش نہیں ملتی بلکہ ہڈیوں کا پنجر ملتا ہے، اور جو آدمی جانتا ہے کہ یہاں چڑیلیں رہتی ہیں وہ لڑکیوں کو دیکھ کر کلمہ شریف پڑھنے لگتا ہے۔ لڑکیاں اسے بلاتی ہیں، اس کا راستہ روکتی ہیں، اسے طرح طرح کے لالچ دیتی ہیں، مگر وہ آدمی کلمہ شریف پڑھتا وہاں سے نکل آتا ہے۔ پھر اسے پیچھے سے آواز آتی ہے، خوش قسمت ہو، بہت خوش قسمت ہو۔ یہ بھی مشہور تھا کہ اگر اس آخری آواز پر کوئی پیچھے دیکھ بیٹھے تو اس کا جسم پتھر بن جاتا ہے اور پھر وہ ہڈیوں کا پنجر بن جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے تو دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے 2 فٹ کے انسان دیکھے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کسی گاؤں کا ایک آدمی جو سفر میں تھا ذرا سستانے کے لیے ہمارے گاؤں میں رکا۔ اس نے سنایا کہ وہ اس علاقے سے گزرا ہے۔ اس نے 2 فٹ کے 10-12 انسان دیکھے، سب ننگے تھے اور پانی میں ڈبکیاں لگا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جن ہیں، وہاں رکا نہیں۔ حضرت سلیمان کو یاد کرتا تیز تیز چلنے لگا۔ ایک درخت کے نیچے سے گزرا تو اوپر سے آواز آئی، ٹھہرو دوست، پانی پی کر جاؤ۔ اس نے اوپر دیکھا، 5-6 2 فٹے انسان درخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ رکا نہیں۔ حضرت سلیمان کا کوئی وظیفہ پڑھتا رہا اور چلتا رہا۔ اسے اپنے اوپر شاں شاں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے اوپر دیکھا، 2 فٹے انسان بازو ہوا میں اس طرح مارتے اڑتے جا رہے تھے جس طرح پانی میں تیرتے ہیں۔ وہ سب اگلے درخت کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور ایک نے کہا، ٹھہرو دوست، دودھ پی کر جانا۔ وہ پھر چلتا رہا اور جب دور نکل گیا تو اسے آواز سنائی دی، تم ہمارے پیغمبر کا نام نہ لیتے تو یہاں سے تمہاری ہڈیاں جاتی۔ ایسی کچھ اور بھی کہانیاں سنی تھیں جو ڈراؤنی تھی۔ ایک کہانی مزیدار بھی تھی۔ ایک چڑیل ایک آدمی کو دل دے بیٹھی تھی۔ رات کو اس کے پاس آ جاتی اور اسے مجبور کرتی تھی کہ یہ آدمی اس کے ساتھ شادی کر لے، لیکن یہ آدمی چڑیل کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بڑی ہی حسین لڑکی کے روپ میں اسے ملتی تھی۔ ایک رات یہ آدمی چھت پر سویا، آنکھ کھلی تو اس کی چارپائی ایک ویران جگہ پر پڑی تھی جہاں چڑیلیں رہتی تھیں۔ یہ آدمی بہت ڈرا اور سوچنے لگا کہ اسے چارپائی سمیت یہاں کون اٹھا لایا ہے۔ اتنے میں وہی چڑیل لڑکی کے روپ میں اس کے سامنے آئی اور کہا کہ میں تمہارا پورا مکان یہاں اٹھا لاؤں گی، میرے ساتھ شادی کر لو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ساری عمر انسان کے روپ میں رہوں گی اور تمہاری خدمت کروں گی۔ اس آدمی نے مجبور ہو کر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ 8 سال بعد یہ آدمی مر گیا۔ اس کے مرتے ہی چڑیل جو اس وقت تک عورت کے روپ میں رہی تھی خامن کی چارپائی کے نیچے چلی گئی۔ عورتوں نے نیچے دیکھا تو وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس دور میں ہم جنوں اور چڑیلوں کے وجود کو اور ان کی ہر ایک کہانی کو سچ مانتے تھے۔ ہمارے والدین کی بدقسمتی کے ہم جوان ہو گئے تھے۔ ہم مہم جو تھے اور ہمیں خطروں سے محبت تھی۔ بہت دنوں سے ہم چڑیلوں کی بستی میں جانے کے ارادے باندھ رہے تھے۔ ہمیں 2 روایتیں حوصلہ دے رہی تھیں۔ ایک یہ کہ ہاتھ میں چاقو، چھری، تلوار یا کلہاڑی ہو تو چڑیل قریب نہیں آتی، وہ چمکتے لوہے سے ڈرتی ہے۔ دوسرے یہ کہ کلمہ شریف یا حضرت سلیمان کا کوئی وظیفہ پڑھتے جاؤ تو نہ جن قریب آتا ہے نہ چڑیل۔ البتہ کتوں کے متعلق ہمیں ڈر تھا۔ ہم نے سنا تھا کہ جن اور چڑیلیں انسان کو نظر نہ آئے تو کتوں کو نظر آ جاتی ہیں۔ رات کو کتے بھونکتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بلا وجہ بھونک رہے ہیں، لیکن ان کا بھونکنا بلا وجہ نہیں ہوتا۔ وہ فضا میں سے گزرتے کسی جن یا چڑیل کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ ہم ڈرتے تھے کہ کتے مارے جائیں گے۔ ہم نے گاؤں کے پیش امام سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ جن اور چڑیلیں کتوں سے نفرت کرتی ہیں، اس لیے ان کے قریب نہیں آتی۔ اس سے ہمیں تسلی ہو گئی کہ کتے محفوظ رہیں گے۔ کلہاڑیاں اور چاقو تو ہمارے پاس ہوتے ہی تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات کے سلسلے میں ایک دلچسپ روداد جس کا نام ہے رکھ سلیمان کی عیشری۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔
آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم ایک صبح چل پڑے۔ جس جگہ ہمیں جانا تھا وہ کم سے کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 7 میل دور تھی۔ اس زمانے میں لوگ اس جگہ کو رخ سلیمان کہا کرتے تھے۔ وہ زمانہ پیدل چلنے کا یا گھوڑے سواری کا تھا۔ ہمارا علاقہ چونکہ دشوار گزار ہے، کھڈ نالے، چٹانیں اور ندی نالے زیادہ ہیں، اس لیے آج بھی وہاں موٹر یا لاری نہیں چل سکتی۔ لوگ پیدل سفر کرتے ہیں۔ اس دور میں تو 6-7 میل دور جگہ کوہ کاف جتنی دور لگتی تھی۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جس جگہ لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے وہ پراسرار بن جاتی تھی۔ ہم جہاں جا رہے تھے وہ تو تھی ہی پراسرار اور خطرناک جگہ۔ نتائج سے بے نیاز، وہاں کے خطروں سے بے پرواہ ہم چلے جا رہے تھے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ہم 14 نوجوانوں میں سے کس کس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کوئی حسین چڑیل اس پر فدا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ اندر سے کون کون ڈر رہا تھا۔ ہم سحر کی تاریکی ذرا سلیٹی ہوتے ہی نکل کھڑے ہوئے تھے۔ افضل کا خون خوار بولی بھی ساتھ تھا، 2 تازی کتے تھے اور زیادہ تعداد بلٹیریئر نسل کے تھے۔ ہمارے پاس 2 کلہاڑیاں، 6 چاقو اور 5-6 ڈنڈے بھی تھے۔ صبح سفید ہونے تک ہم گاؤں سے 3 میل دور چلے گئے۔ کتوں کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ہم راستے میں کسی جانور کا تعاقب نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہماری مہم کچھ اور تھی۔ وہاں جو جانور تھے ان میں گیدڑ، خرگوش، گو اور سہ قابل ذکر ہیں۔ کتوں کو کھلا چھوڑنے کی غلطی کا احساس ہمیں اس وقت ہوا جب ہمارا ایک تازی کتا غرا کر سر پٹ دوڑ پڑا۔ ہمیں دور ایک خرگوش بھاگتا نظر آیا۔ تازی کتے کے پیچھے تمام کتے دوڑ پڑے۔ ہمارے سارے کتے دوڑ پڑے تو ہم بھی ان کے پیچھے دوڑے۔ ہم کھڈ نالے پھلانگتے چلے گئے۔ خرگوش بہت دور تھا، کہیں غائب ہو گیا تھا۔ بو گیر کتے اس کی بو پر باولے ہوئے جا رہے تھے، ہاتھ نہیں آتے تھے۔ بڑی مشکل سے ان کے پٹوں میں زنجیریں ڈالیں۔ خرگوش نے ہمیں یہ فائدہ دیا کہ ہم نے 1.5-2 میل فاصلہ دوڑ کر طے کر لیا۔ یہ فاصلہ میدانی نہیں تھا، زمین پانی کی وجہ سے کٹی پھٹی تھی۔ چھوٹے چھوٹے کھڈ اور گہری دراڑیں تھیں، نشیب بھی تھے اور مٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے بھی۔ آگے ایک خشک نالا بھی تھا جو زمین کی سطح سے نیچے تھا۔ پوٹھوہار کا علاقہ جس نے دیکھا ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنا دشوار گزار ہے۔ ہم 10-15 منٹ سستانے کے لیے رکے اور پھر چل پڑے۔ ہمیں بڑی گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور ان کے ساتھ گھنگروؤں کی چھنکاریں بھی سنائی دیں۔ ہم سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی انسان، کوئی مویشی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم رک گئے اور سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ڈرو نہیں یار، دلاور خان نے کہا، کلمہ شریف پڑھو، چاقو کھول کر ہاتھوں میں لے لو اور کلہاڑیاں اوپر کر لو۔ یہ جن ہیں اور کیا ہیں؟ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جب جن آتے ہیں تو گھنگروؤں کی چھنکار سنائی دیتی ہے۔ اکثر اوقات جن نظر نہیں آتے، صرف گھنگرو بجتے رہتے ہیں اور ہوا میں سے گزر جاتے ہیں۔ یہ جن ہی ہو سکتے تھے۔ آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ ہماری ٹیم کے ایک کتے نے منہ آسمان کی طرف کر کے ایک لمبی آواز نکالی۔ اس آواز کو ہماری زبان میں روڑ کہتے ہیں، اردو میں اسے کتے کا رونا کہتے ہیں۔ کتے کی اس آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یہ کسی مصیبت کی پیشین گوئی ہوتی ہے۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ اس کتے نے جنوں کو دیکھ لیا ہے، لیکن دوسرے کتے خاموش تھے۔ ہم نے کلمہ شریف کا ورد شروع کر دیا۔ جن کے پاس چاقو تھے انہوں نے چاقو کھول کر اوپر کر لیے، اور جن کے پاس کلہاڑیاں تھیں انہوں نے کلہاڑیاں اوپر کر لیں۔ سورج نکلنا شروع ہو گیا۔ کلہاڑیاں اور چاقو چمکنے لگے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ جن چمکتے لوہے کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ گھنگروں اور گھنٹیوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ایسے پتہ چل رہا تھا کہ ہم سے 30-40 گز دور زمین کے نیچے ہیں۔ خانو یعنی دلاور خان نے مجھے اور شہباز خان سے کہا، سابو، بازے، آؤ آگے چلیں۔ دوسرے لڑکوں نے ہمیں روکا۔ ہم تینوں کتے ساتھ لیے آگے چلے گئے۔ ہمارے پیچھے ساری شکاری پارٹی آ گئی۔ 20-25 قدم گئے ہوں گے کہ زمین کے اندر سے کوئی 20 گز دور ایک آدمی کا سر باہر آیا، پھر چہرہ، کندھے اور پھر پورے کا پورا آدمی ابھر آیا۔ وہ دیہاتی تھا اور اس کا قد 2 فٹ نہیں 6 فٹ کے قریب تھا۔ اس کے پیچھے ایک ایک کر کے 6 اونٹ باہر آئے۔ ان پر اناج کی بوریاں لدی ہوئی تھیں۔ ساتھ 3 آدمی اور تھے۔ یہ قافلہ ہمارے پاس رک گیا۔ اونٹوں کی گردنوں میں بڑی گھنٹیاں اور گھنٹوں کے اوپر گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ قافلہ کہاں سے برآمد ہوا ہے۔ ہمارے علاقے میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ چلتے چلتے آپ رک جاتے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے ایک گہری جگہ آ جاتی ہے۔
آپ یوں محسوس کرتے ہیں جیسے آپ 2 منزلہ یا 6 منزلہ مکان کی منڈیر پر کھڑے ہیں۔ نیچے آپ کو کسی برساتی نالے کا خشک پارٹ نظر آئے گا، اس کے دوسرے کنارے پر آپ کو مٹی کی ایک ایسی ہی دیوار سیدھی کھڑی نظر آئے گی جیسی دیوار پر آپ کھڑے ہیں۔ کسی نہ کسی جگہ ایک ڈھلانی اور تنگ راستہ نظر آئے گا جس پر سے آپ نیچے جا سکیں گے، اور ایسا ہی راستہ دوسرے کنارے پر بھی ہوگا۔ یہ قافلہ ایسی ہی ایک جگہ سے اوپر آیا تھا۔ اونٹوں والوں نے ہم سے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے بتایا کہ شکار کو نکلے ہیں اور رکھ سلیمان کی طرف جا رہے ہیں۔ رکھ سلیمان اس جگہ کا نام تھا جہاں جن اور چڑیلیں رہتی تھیں۔ بہت عرصہ گزرا، لوگ اس نام کو بھول گئے ہیں۔ اسے رکھ سلیمان اس لیے کہتے تھے کہ وہاں حضرت سلیمان کی امت یعنی جن اور چڑیلیں رہتی تھیں۔ رکھ ہماری زبان میں جنگل کو کہتے ہیں، ایسا جنگل جو غیر آباد ہو۔ شتر بانوں نے جب یہ سنا کہ ہم رکھ سلیمان کی طرف جا رہے ہیں تو یقین کیجئے کہ ان آدمیوں کے رنگ زرد ہو گئے اور وہ ہمیں اس طرح آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگے جیسے ہم انسان نہیں جن ہیں۔ ان میں سے ایک نے سخت خوف زدہ آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ کون سے گاؤں کے رہنے والے ہو؟ خانو شرارتی لڑکا تھا، وہ منہ سے مینڈک کی آواز بالکل مینڈک کی طرح نکالا کرتا تھا۔ نقل پر اصل کا گمان ہوتا تھا۔ اس نے سوال پوچھنے والے شتربان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مینڈک کی آواز نکالی۔ شتربان نے اونٹ کی مہار چھوڑی اور بہت ہی تیز دوڑ پڑا۔ اس کے ساتھی بھی اونٹوں کو چھوڑ کر بھاگ اٹھے۔ ہم نے ایک کو پکڑ لیا، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کی حالت کیا ہوئی۔ اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں اور وہ سر سے پاؤں تک اس طرح کانپ رہا تھا جیسے اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہو۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ لوگوں پر رکھ سلیمان کی کتنی دہشت سوار تھی۔ یہ شتربان ہمیں جن چڑیلیں سمجھ بیٹھے تھے۔ بڑی مشکل سے ہم نے اس آدمی کو منوایا کہ ہم انسان ہیں، اور جو 2 بھاگ گئے تھے انہیں تو جیسے ہمارے علاقے کی زمین نے نگل لیا تھا۔ جو آدمی ہمارے قبضے میں رہ گیا تھا اس نے رکھ سلیمان کی خوفناک کہانیاں سنائیں۔ ان میں ایک اس کے شتربانوں کی بھی تھی۔ اس نے سنایا کہ ان کی ایک اونٹنی کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ اونٹنی ہر وقت بے چین رہنے لگی۔ ایک روز یہ لوگ اپنے اونٹوں پر بوریاں لادے ادھر سے گزرے، اونٹنی بھی ساتھ تھی۔ انہوں نے تھوڑی دور اونٹنی کا ایک بچہ دیکھا۔ اونٹنی مہار توڑوا کر سامان سمیت اس کی طرف دوڑتی گئی۔ بچہ اس کی طرف آنے کے بجائے پیچھے کو دوڑتا گیا۔ پھر بچہ بھی غائب ہو گیا اور اونٹنی بھی۔ شتربان اس طرف گئے، ایک بلند جگہ سے دیکھا کہ وہاں ایک اونٹ کا پنجر پڑا تھا اور بوریاں اس کے قریب پڑی تھیں۔ شتربان نے کہا کہ وہ بچہ جن تھا اور ان کی اونٹنی کو جنوں نے کھا لیا ہے۔ اس نے ہمیں ادھر جانے سے روکا اور کہا کہ وہ رکھ سلیمان سے بچنے کے لیے 3 کوس کا چکر کاٹ کر گزرا کرتے ہیں۔ وہ اونٹ لے کر چلا گیا۔ ہم اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا کہ ہم کس طرح غائب ہوتے یا اپنا روپ بدلتے ہیں۔ یہ شتربان ہماری تفریح کا سبب بنے، لیکن ان کی دہشت کے متعلق سوچا تو ہمارا ارادہ متزلزل ہو گیا۔ وہ جگہ تو بہت ہی خطرناک معلوم ہوتی تھی۔ یہ شتربان ہمیں بتا گیا تھا کہ وہ جگہ کہاں ہے۔ یہی برساتی نالا جسے ہماری زبان میں کس کہتے ہیں، آگے جا کر رکھ سلیمان میں سے گزرتا ہے۔ جن لوگوں کے راستے میں یہ جگہ آتی تھی وہ چکر کاٹ کر گزرا کرتے تھے۔ ہم ڈھلانی راستے سے نالے میں اتر گئے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ رکھ کے اندر نہیں جائیں گے، باہر سے یا کہیں اوپر سے دیکھیں گے۔ نالے میں ساون کی بارشوں میں سیلاب آیا کرتا تھا۔ اب سردیوں کا موسم تھا، اس لیے نالا خشک تھا۔ کسی کسی جگہ جہاں نالے کا موڑ تھا پانی جمع تھا اور وہاں سے پانی کی ایک لکیر سی بہتی نظر آتی تھی۔ نالے کے دونوں اطراف مٹی کی اونچی اونچی دیواریں کھڑی تھیں۔ ہم ریت پر چلتے گئے اور آپس میں اس قسم کی باتیں کرتے گئے کہ جن یا چڑیلیں مل گئیں تو ہم کیا کریں گے۔ نالا تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مڑتا جا رہا تھا۔ کہیں مٹی کی دیوار قریب آ جاتی تھی اور کہیں دور دور ہو جاتی تھی۔ ہم اپنے علاقے سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ صرف یہ ایک حصہ تھا جہاں ہم پہلے کبھی نہیں گئے تھے۔ وجہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اس حصے کے خد و خال ہمارے علاقے ہی کی طرح تھے، لیکن اجنبیت سی محسوس ہوتی تھی۔ ہم شتربان کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق اس جگہ تک پہنچ گئے جسے رکھ سلیمان کہتے تھے۔ ہم نالے کا ایک موڑ مڑے، یہاں مٹی کی دیواریں بہت قریب آ گئی تھیں۔ اوپر دیکھا تو مٹی کے بہت بڑے بڑے تودے لٹک رہے تھے۔ یہ موڑ مڑا تو آگے کا منظر دیکھ کر ایسے لگا جیسے فلم کا سین یک لخت بدل گیا ہو۔ بائیں طرف کی دیوار جو بالکل عمودی تھی ڈھلانی ہو گئی تھی اور آگے جا کر یہ بالکل ہی لیٹ گئی تھی، یعنی ڈھلان میدان بن گئی تھی۔ اس میدان میں کیکر، پھلاہی اور شیشم کے بہت سے درخت تھے۔
جو ڈھلان کے نیچے سے اوپر تک چلے گئے تھے۔ اوپر جہاں ڈھلان ختم ہوتی تھی وہاں بہت بڑے بڑے تودوں کی شکل کی پہاڑی سی تھی۔ دائیں طرف کی دیوار پیچھے ہٹ گئی تھی اور اس سے علاقہ کشادہ ہو گیا تھا۔ نالے کا پاٹ چوڑا نہیں ہوا تھا۔ نالے اور دیوار کے درمیان نالے سے چند گز بلند ایک میدان تھا۔ میدان کے ساتھ مٹی کی دیوار کھڑی تھی اور ایک جگہ سے یہ دیوار کٹی ہوئی تھی۔ یہ عمودی شگاف تھا جو اتنا چوڑا تھا کہ 2 گھوڑے پہلو با پہلو اندر آ جا سکتے تھے۔ ہم ایسے شگافوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان کے اندر چلے جاؤ تو آگے کھلی جگہ آ جاتی ہے، بعض جگہیں اوپر سے ڈھکی ہوئی ہیں، اس طرح ان کی شکل وسیع اور بلند غار کی سی ہو جاتی ہے۔ بعض جگہیں اوپر سے ننگی ہوتی ہیں، ان کی شکلیں کنویں کی سی ہوتی ہیں۔ مٹی کے عمودی ٹیلوں کے اندر قدرتی طور پر بنی ہوئی یہ جگہیں عموماً خطرناک ہوتی ہیں۔ قتل کر کے لاش وہاں پھینک دی جاتی ہے۔ راہزنی کے لیے یہ جگہ راہزن استعمال کرتے ہیں اور وہاں چھپ کر کئی جرم کیے جاتے ہیں۔ ہم نے علاقے کا جائزہ لیتے ہوئے وہ شگاف دیکھا۔ اس کے سامنے نالے کے بلند کنارے تک جو میدان تھا وہاں مختلف درخت تھے، وہاں سے نالا گھومتا تھا اور وہاں پانی بھی جمع تھا۔ ہم آگے جانے کے بجائے کتوں کو قابو میں کیے بائیں طرف والی ڈھلان پر چلے گئے۔ وہاں کچھ جگہ نشیبی تھی، اس میں بیٹھ گئے۔ نالے کے موڑ پر جو پانی جمع تھا وہ اس قدر شفاف تھا کہ اس کی تہہ تک نظر آتی تھی۔ یہ تالاب سا بنا ہوا تھا۔ پانی کا رنگ ہلکا نیلا تھا۔ دائیں طرف والی دیوار جس میں شگاف تھا نیم دائرے میں آگے چلی گئی تھی اور بلند بھی ہو گئی تھی۔ جہاں تک ہم دیکھ سکتے تھے ہمیں نالے کے کنارے سے دور اوپر تک درخت نظر آتے تھے اور اوپر آسمان دکھائی دیتا تھا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ وہاں کوئی ایسی ہیبت تھی جو میرے دل پر طاری ہو گئی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں انسان قتل ہوئے ہیں یا پر اسرار موت مرے ہیں۔ وہ جگہ مٹی کی اونچی دیواروں کے گول دائرے میں قلعہ یا قید خانہ بنی ہوئی تھی۔ اس میں ضرور روحیں قید تھیں۔ اچانک ہمارے اوپر شاں کی آواز آئی اور کوئی چیز ہمارے آگے گری۔ ہم سب سہم گئے، ڈر کے مارے کسی نے اوپر نہ دیکھا۔ ہمارے ایک لڑکے نے اپنے کتے کی زنجیر ذرا ڈھیلی پکڑی ہوئی تھی۔ کتا زنجیر چھڑا کر اس چیز کی طرف بھاگا جو اوپر سے گزری تھی۔ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک جنگلی چوہا تھا اور وہ تڑپ رہا تھا۔ ہمارے کتے نے دوڑ کر اسے سونگھا تو ہمیں اپنے سروں پر ایک بار پھر شاں کی آواز سنائی دی اور پھر جیسے ہوائی جہاز نے غوطہ لگایا ہو ایک بہت بڑا گدھ کتے پر جھپٹ پڑا۔ اس نے اتنی طاقت سے کتوں کو اپنے پنجوں سے دھکا دیا کہ کتا چیخ مار کر پرے جا پڑا۔ گدھ اوپر چلا گیا۔ یہ گدھ بہت بڑا تھا۔ چوہا اسی کے پنجوں سے گرا تھا اور جب ہمارا کتا اٹھانے گیا تو گدھ نے اس پر حملہ کر دیا۔ کتا تو چیختا چلاتا بھاگ گیا۔ گدھ اوپر سے پھر غوطے میں آیا۔ ہمارے دوسرے کتے چوکنے ہو گئے تھے۔ افضل نے اپنے خونخوار بولی کو چھوڑ دیا۔ 2 اور لڑکوں نے بھی کتے کھول دیے۔ یہ تینوں کتے چوہے کی طرف گئے۔ جنگلی چوہا بلی کے بچے جتنا بڑا تھا اور ہل بھی رہا تھا۔ ادھر سے کتے گئے، ادھر سے گدھ آیا۔ ایک کتے نے گدھ کو دیکھ لیا اور وہ جوں ہی اس کی زد میں آیا کتے نے اچھل کر اس کا ایک پر پکڑ لیا۔ گدھ گر کر بڑی زور سے پھڑ پھڑایا۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ گدھ اتنا بڑا تھا کہ اس کتے کو پنجوں میں پکڑ لیتا تو اسے اٹھا کر اڑ جاتا۔ گدھ نے بڑی زور سے چڑ چڑ کی آوازیں نکالیں اور کتے کو اوپر سے چونچ اور نیچے سے پنجے مارے۔ کتے نے اس کا پر منہ میں لے لیا۔ بولی اور دوسرا کتا بھی اپنے ساتھی کی مدد کو آئے۔ تینوں نے گدھ پر حملہ کر دیا۔ گدھ کی جو چیخیں نکلیں وہ کسی انسان کی چیخیں معلوم ہوتی تھیں، اتنی بلند اور کرخت کہ دل پر ہول طاری ہوتا تھا۔ ان چیخوں کے ساتھ ہی وہ ساری پر اسرار جگہ جو مٹی کی اونچی اونچی دیواروں کے وسیع گول دائرے میں گھری ہوئی تھی چیخوں سے کانپنے لگی۔ جانے کہاں کہاں سے بے شمار گدھ ایسی پھڑ پھڑ کی آواز پیدا کر کے اڑے جیسے رکے ہوئے پانی کا بند ٹوٹ جائے تو تھوڑے سے شگاف میں سے سیلاب امڑ آئے۔ اتنی چیخیں جیسے سینکڑوں بچے کسی تکلیف سے رو رہے ہوں۔ یہ تمام گدھ درختوں میں سے اور دیواروں کے شگافوں کے اندر سے اپنے ایک ساتھی کی چیخیں سن کر نکلے تھے۔ ہمارے کتے گدھ کو ختم کر چکے تھے۔ فضا میں گدھوں نے قیامت برپا کر دی تھی۔ 3-4 گدھ ہم پر غوطے میں آئے لیکن مرے ہوئے گدھ کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے اس طرح چیخیں ماری جیسے خطرے کا الارم بجایا ہو۔ دوسرے گدھ باری باری ہم پر جھپٹنے لگے لیکن 10-12 گز اوپر سے گزر جاتے تھے۔ ان کے پروں کی ہوا جھکڑ کی طرح لگتی تھی۔ وہ ہمیں یہاں سے بھگوانا چاہتے تھے۔ 2 لڑکوں کے پاس کلہاڑیاں تھیں، وہ ہوا میں لہرانے لگے۔ کتوں کو ہم نے مضبوطی سے پکڑ لیا کیونکہ وہ جھپٹتے ہوئے گدھوں کی طرف اچھلتے تھے۔ ذرا سی دیر بعد فضا گدھوں سے بھر گئی۔ چونکہ چاروں اطراف مٹی کی اونچی دیواریں تھیں اس لیے ان کی چیخوں کی گونج بھی پیدا ہوتی تھی۔
جو بڑی ہی ڈراؤنی تھی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ جگہ گدوں کا بسیرا ہے۔ یہ بھی مشہور تھا کہ گدھ دور ویرانوں میں رہتے ہیں اور وہاں رات کو یہ چڑیلیں بن جاتے ہیں۔ ہم ابھی نوجوان تھے، اس لیے ایسی ہر سنسنی خیز اور پر اسرار بات کو سچ مانا کرتے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہی چڑیلیں ہیں اور اب یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ بھاگنا خطرناک تھا کیونکہ ڈر تھا کہ گدھ تعاقب کر کے ہمیں ختم کر دیں گے۔ ڈر تو ہم پر طاری ہو ہی چکا تھا۔ ہم نشیب میں دبک گئے اور اپنے اوپر اڑتے ہوئے گدھوں کو دیکھتے رہے۔ شہباز نے دور سامنے دیکھتے ہوئے مجھے کہا، سابو، وہ دیکھو، کوئی آدمی کھڑا ہے۔ میں نے دیکھا، دیوار کے عمودی شگاف میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کا سر اور چہرہ پگڑی میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے شلوار اور کرتا پہن رکھا تھا۔ ہم نشیب میں تھے، سامنے درخت بھی تھے، اس لیے وہ آدمی شاید ہمیں نہیں دیکھ سکا۔ فاصلہ کوئی 200 گز ہوگا۔ وہ نشیب کے اندر چلا گیا۔ شہباز نے کہا، انسان نہیں ہو سکتا۔ میں نے بھی کہا، ہاں، انسان نہیں ہو سکتا، یہاں کوئی انسان آ ہی نہیں سکتا۔ دلاور خان ہمارے قریب آ گیا۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم نے ایک آدمی دیکھا ہے۔ اتنے میں 2 آدمی شگاف میں نمودار ہوئے۔ دوسرے نے بھی سر اور چہرہ پگڑی میں چھپا رکھا تھا۔ دونوں کے کپڑے ایک جیسے تھے۔ وہ شگاف میں کھڑے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان کے درمیان سے ایک عورت دوڑ کر باہر نکلی۔ دونوں آدمیوں نے 3-4 قدموں پر اسے پکڑ لیا۔ عورت لیٹ گئی۔ وہ آدمی اسے گھسیٹ کر اندر لے گئے۔ یہ کیا تھا؟ انسان یا جن؟ ہم نہیں سمجھ سکے۔ شہباز نے ایک بار پھر کہا، یہ انسان نہیں ہو سکتے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ہلکا سا خیال آیا کہ یہ انسان ہو سکتے ہیں، مگر میرے ذہن میں جن سمائے ہوئے تھے۔